یہ جو اس وقت پاکستان میں امریکی سفیر ہیں، یہ کئی دفعہ گوادر کا دورہ کیا ہے اور وہاں جا کے تصویریں کھنچوائی ہیں۔ تصویر کھنچوانے کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر کرنا، آئی ایم ہیئر، تو یہ امریکن سٹائل ہے۔ یہ جو ریسنٹ ان کا ٹائم جا رہا ہے، اس میں یہ جہاں پہ چائنیز انفلوئنس یہ سمجھتے ہیں وہاں یہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کے پی الیکشن سے پہلے اسی امریکی سفیر نے کے پی کا ایک بڑا تفصیلی وزٹ کیا تھا اور کچھ محکموں کو گاڑیاں اور کچھ دیا تھا اور اس میں بھی تصویریں اتروائی تھی۔ اب یہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل وہاں دورے کر رہے تھے، تصویریں کھنچوا رہے تھے اور پریشر یہ تھا ایٹ دا بیک اینڈ کہ یہ جو گوادر ہے یہ آپ چائنیز کے حوالے یا چائنیز کا انفلوئنس یہاں نہیں ہوگا۔ تو پاکستان نے اس پریشر کو ریجیکٹ کر دیا ہے عملاً۔ وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے اعلان کر دیا ہے کہ گوادر جو ہے وہ چائنیز وہاں آپریٹ کریں گے۔ افغانستان کے حوالے سے تو آج ہی ابھی آپ نے سن لیا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے۔ یہ وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے آج کل، شہباز شریف، یہ سب ایک ون پیج پالیسی کہ افغانستان سے آنے والا جو فتنہ ہے اس کو ختم کر کے رہیں گے۔ ناظرین، میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ پاکستان ورسز امریکہ، جی پاکستان اور امریکہ، میں بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں یہ جنگ ہے اور اس جنگ میں پاکستان نے اپنی پوزیشننگ کر لی ہے۔ اب وہ کیا کی ہے یہ ہے اصل میں بتانے والی بات۔ تو سب سے پہلے کہ آپ نے نوٹ کیا یا نہیں کیا، یہ جو اس وقت پاکستان میں امریکی سفیر ہیں یہ کئی دفعہ گوادر کا دورہ کیا ہے انہوں نے اور وہاں جا کے تصویریں کھنچوائی ہیں۔ تصویر کھنچوانے کا مطلب ہوتا ہے رجسٹر کرنا، آئی ایم ہیئر، تو یہ امریکن سٹائل ہے۔ اور خاص طور پہ اس مطلب ابھی یہ جو ریسنٹ ان کا ٹائم جا رہا ہے، اس میں یہ جہاں پہ چائنیز انفلوئنس یہ سمجھتے ہیں وہاں یہ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرواتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی الیکشن سے پہلے اسی امریکی سفیر نے کے پی کا ایک بڑا تفصیلی وزٹ کیا تھا اور کچھ محکموں کو گاڑیاں اور کچھ دیا تھا اور اس میں بھی تصویریں اتروائی تھی۔ تو یہ خاص سٹائل ہے امریکیوں کا۔ اب یہ پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل وہاں دورے کر رہے تھے، تصویریں کھنچوا رہے تھے اور پریشر یہ تھا ایٹ دا بیک اینڈ کہ یہ جو گوادر ہے یہ آپ چائنیز کے حوالے یا چائنیز کا انفلوئنس یہاں نہیں ہوگا۔ تو پاکستان نے اس پریشر کو ریجیکٹ کر دیا ہے عملاً۔ پاکستان نے، یہ آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے اعلان کر دیا ہے کہ گوادر جو ہے وہ چائنیز وہاں آپریٹ کریں گے۔ اس کو حوالے نہیں کیا گیا، چائنیز کریں گے۔ تو پاکستان نے یہ پوزیشن آپ نے لے لی۔ اب دوسری پوزیشن کہ ٹرمپ آنے والا، ایک ڈرم بیٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو ہوگا، جو بھی ہوگا، میں اب بار بار اس کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی رہائی کے لیے بات کرے یا کسی پالیسی پہ بات کرے یا وہ افغانستان کے حوالے سے بات کرے، تو یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، جو مرضی کہتے رہیں۔ افغانستان کے حوالے سے تو آج ہی ابھی آپ نے سن لیا کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے۔ یہ وزیر اعظم جو کہہ رہا ہے آج کل، شہباز شریف، یہ سب ایک ون پیج پالیسی کہ افغانستان سے آنے والا جو فتنہ ہے اس کو ختم کر کے رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلے دنوں افغانستان کی ایریا میں جو ہماری طرف سے اٹیکس آ رہے تھے وہاں پہ جا کے ایک بھرپور کارروائی کی گئی ہے
اور یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا افغانستان کو کہ ہماری طرف آنے سے پہلے سوچ لینا کہ یہ ہوگا اور اس سے آگے بھی کچھ ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اور اس کے جو مشیر ہیں ارد گرد ساتھ، وہ افغانستان کو دوبارہ سے ہمارے خلاف استعمال کریں. تو یہ بھی ایک یہاں بھی اپنی پوزیشن کلیئر ہے. اور وہ جو رہائی شاہی کا معاملہ ہے اس میں سعودی عرب نے بالکل یقین دہانی کرا دیا کہ آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کوئی پریشر ہم نہیں لیں گے، آپ تک نہیں آنے دیں گے. تو یہ جو اس وقت پاکستان اور چائنا اور امریکہ کی جو لڑائی ہے اس میں پاکستان کو یہ پوزیشن لینی چاہیے تھی، لینی تھی، وہ کلیئر ہو رہی ہے. اور یہ جب تک کلیئر نہیں ہوتی یہ بات طے ہے کہ چائنا ہمارے ساتھ فل فلیج نہیں آئے گا. اور اگر چائنا بھی نہیں ہوگا، امریکہ پہلے ہی گیمیں کرتا ہے، تو پھر بہت حالات خراب ہو سکتے ہیں. اس کی ابھی میں ایک تازہ مثال دیتا ہوں. یہ ریپبلکن کا ایک کانگریس مین ہے ٹم بروشے، اس کی ایک ویڈیو آئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے میں نے دیکھی ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے عمران خان کو نشانہ بنا کے کو بہانہ بنا کے پاکستان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ جی عمران ہو از فرینڈ آف امریکہ، اس کو بند کیا گیا ہے اور یہ کیا گیا ہے اور وہ کیا گیا اور ہمیں اس کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. کیا کہا اس نے مزید؟ اس نے کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں وہاں فوجیں بھیج دینی چاہیے رہائی کے لیے، لیکن ہمیں اپنی جو اکنامک مائٹ ہے اس کا اظہار کرنا چاہیے. تو میں بڑی دیر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کو ہماری آرم ٹوسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو یہ دن آنے والے ہیں تو یہ وہ مشکل دن ہے جن کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ ٹم بروشے جو ہے یہ اس کا بڑا فرینڈ ہے اور اس نے اس کو ٹرمپ نے بڑا ایڈمائر کیا ہوا ہے، تو یہ اب اتنا بلنٹ بول رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہے رچرڈ گرینل کیا کر رہا ہے، اور وہ بھی اپنی. تو خیر یہ تو میں آپ کو بتا رہا تھا. اب تھوڑا سا آگے چلتا ہوں کہ اب ہم دیکھیں گے امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. پاکستان کو دیکھ لیا ہم نے، امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے. وہاں جو مشیر ہیں جو ٹرمپ کے، ایک اس میں یہ ہے رچرڈ گرینل ہے، دوسرا وہ ایلان مسک ہے، وہ اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، اپنی اپنی پارٹیاں پکڑی ہوئی ہیں سب نے. اور حالات یہ ہیں کہ ان دنوں وہ ٹرمپ کے ساتھ مشاورت میں ایلن مسک رہنے کے لیے ان کے قریب ایک ہوٹل میں مقیم ہے، جہاں پہ ٹرمپ رہ رہا ہے اس کے قریب ایک ہوٹل میں مقیم ہے. اور وہ ہوٹل کس کا ہے؟ ٹرمپ کا. ٹرمپ ٹاور اس کو کہتے ہیں یا ٹرمپ ہوٹل کہتے ہیں، پوری دنیا میں اس کے ہوٹلس ہیں. تو وہاں ٹھہرا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں کتنے ڈالر جو ہے وہ دینے پڑ رہے ہیں روزانہ کے پر نائٹ. تو وہ ٹرمپ کو مشاورت دینے کے لیے ٹرمپ کو پے بھی کر رہا ہے اس کے بزنس کو. تو اس لیے وہاں ٹھہرا ہوا ہے کہ واکنگ ڈسٹنس پہ ہے تو بھاگ کے جائے گا اور مل لے گا. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں نہیں ہوتا، کچھ کہیں کہیں ہوتا ہے یہ کہ ایک ایم این اے جو ہے نا اپنے نیچے 2 ایم پی ایس کو اس لیے ٹکٹ دلواتا ہے کہ وہ ذرا پیسے لگائیں گے اور اس کو جتوائیں گے، ساری انویسٹمنٹ اس کی ہوگی الیکشن پہ. تو یہ ایلن مسک بیچارے نے اتنا پیسہ لگایا ہے ٹرمپ کے پہلے اس کے الیکشن پہ، اور اب مزید ابھی بھی اس کے بزنس کو پیسہ دے رہا اور مشاورت فری میں. تو یہ فری میں بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ٹھیکیدار ہیں. کسی نے ایک ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے، کسی نے دوسرا ٹھیکہ پکڑا ہوا ہے. اب جو ایلن مسک ہے یہ ان دنوں یو کے کی گورنمنٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو اس وقت لیبر کی گورنمنٹ ہے، اور مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ اس کو. اب ان کا ایک سٹائل ہے، ایک کامن چیز ہے، وہ یہ ہے یہ کنزرویٹو کے پیچھے جاتے ہیں، یہ فار رائٹ پاورز کے پیچھے جاتے ہیں، یہ دائیں بازو کی جو نفرت پیدا کرنے والی ہیں، جو پیچھے کی طرف لے کے جانے والی کنزرویٹو فورسز ہیں، ان کو یہ سپورٹ کرتے ہیں. میں نے پہلے ایک بتایا تھا نا کہ گرینل نے جرمنی میں جا کے تو ایک فار رائٹ پارٹی کو سپورٹ کیا تھا، اب بھی وہ فار رائٹ پارٹی کو وہاں سپورٹ کر رہے ہیں. اور جرمن نے الزام لگا دیا ایلن مسک پہ کہ جی یہ ہمارے الیکشن کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز نے.
آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, ادھر ادھر ایوری ویئر وہ اپنے ہاتھ مار رہے ہیں. جیسے کہ اب کینیڈا ہے, کینیڈا میں اب ٹرمپ نے بھی جس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنایا کینیڈا کو اور اس کے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں اس کو, اور اب وہ وہاں پہ ایک کنزرویٹو پارٹی کا بندہ ہے پیرے پولیورے, اب اس کو وہ سپورٹ کر رہا ہے ایلن مسک, بڑا اس کو ایڈمائر کر رہا ہے, بڑا کمال آدمی ہے, یہ کرے گا, یہ وہ کرے گا. تو کینیڈا کو جس طرح سے اس نے کہا کہ جی آپ ہمارا ہی حصہ بن جائیں امریکہ کا, یہ ٹرمپ نے کہا. تو یہی ایلن مسک جو ہے وہ یو کے میں ایک مسلم مخالف بندہ ہے, ٹامی رابنسن جو ہے, اس کا جو اصل نام ہے وہ ہے اسٹیفن باکسلے لینن, تو یہ ٹامی رابنسن کے نام سے مشہور ہے. تو یہ بندہ جو ہے یہ جیل میں ہے اور اس کی رہائی کے لیے پریشر ڈال رہا ہے یو کے کی گورنمنٹ پہ. مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان بازی کرنے میں یہ مشہور ہے, اور اس کی نفرت انگیز بیان بازی کی وجہ سے پورے یورپ میں جو ہے اس کے مخالفت موجود تھی کہ یار یہ کیا بندہ ہے, لیکن یہ اس کے لیے لابنگ کر رہا ہے. تو یہ اس وقت جو حکومت ہے جو آنے والی ہے, جو عجیب و غریب لوگ ہیں, کوئی کہیں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیکے پکڑے ہوئے ہیں, مطلب یہ پارٹیاں پکڑی ہوئی ہیں, وصولیاں ہوں گی. تو ایلن مسک نے بہت پیسہ لگایا تو وصولی تو کرے گا. اسی طرح گرنل جو ہے وہ ویسے ہی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹرمپ اور ٹرمپ فیملی کا فرنٹ مین ہے تو ان کو پیسے بنا کے دے گا, تو پیسے تو ایسے ہی بنتے ہیں. ابھی میں کچھ دیر پہلے کا ایک ٹرمپ کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا, تو اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے, فارغ ہو گیا ہے, پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ اپنے امریکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے بارڈرز بڑے سافٹ ہیں اور جو دل کرتا ہے منہ اٹھا کے اندر آ جاتا ہے. اصل میں تو وہ امریکنز کے لیے بنا ہے نا وہ پریزیڈنٹ, اور وہ بھی وائٹ امریکنز کے لیے, کیونکہ وہ وائٹ امریکنز کے جو حقوق ہیں ان کی بات کر رہا ہے. وہاں جو کلرڈ پیپل ہیں ان کی تو وہ بات ہی نہیں کر رہا, کیونکہ ان سے تو وہ نفرت کرتا ہے, کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں, امریکہ پہ یہ نازل ہوئے ہیں, وہ یہ کہتا ہے, اور یہ ہماری اکانومی کو کھا گئے ہیں. تو اس میں وہ پھر اب انہوں نے آج جو کہا اس میں وہ برسے ہیں, گالیاں دی ہیں تقریباً, انہوں نے ایف بی آئی کو گالیاں دی ہیں, اس نے ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ کے دوران جو بنے ہوئے وہاں پہ پراسیکیوٹرز ہیں ان کو گالیاں دی ہیں, اور ڈیموکریٹس کو گالیاں دی ہیں کہ تمہاری کی وجہ سے یہ امریکہ کی حالت ہے. اور اب اس نے سی آئی اے کو کہا ہے کہ اب دس از دا ٹائم, اگر آپ نے یہ بھی نہ کیا تو بہت کچھ خراب ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے یہ تباہ ہو گیا ہے, فارغ ہو گیا ہے, بہت کمزور ہو گیا, اب ہم اس کو ری بلڈ کریں گے. تو یہ ہے اصل میں اس کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ, یہ ساری باتیں آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا اصل میں پالا پڑا ہوا ہے پاکستان کا اس وقت, اور وہ کیا کیا بہانے بنا رہے ہیں. نشانہ جو ہے وہ پاکستان اور چائنا کا جو اتحاد ہے وہ ہے, وہ بہانہ چاہے کسی کی رہائی ہو, یعنی کہ عمران خان کی رہائی کا ہو, یا وہ ہمارا میزائل پروگرام یا اٹامک پروگرام ہو, یا وہ افغانستان ہو, مسئلہ ایک ہی ہے. تو پاکستان نے اپنی پوزیشن لے لی ہے, وہ میں نے آپ کو بتایا. تو انشاءاللہ باقی اپڈیٹس دوبارہ سے کل.